10 سبق آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، اب ان پر نظر بھی بار بار ڈالتے رہا کریں۔ اگر میں اسے بتاؤں شروع سے، حالانکہ یاد تو میں نہیں کرتا ہوں، باقی تھوڑا وہ ذہن میں رہ جاتا ہے پڑھانے کے بعد، کہ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ جو بھی انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب یا تو وہ بے معنی ہوگا یا با معنی ہوگا۔ بے معنی ہو تو محمل ہے، با معنی ہو تو موضوع ہے۔ پھر موضوع کی 2 قسمیں تھیں، یا تو اکیلا ہوگا یا 2 ہوں گے۔ اکیلا ہو تو مفرد ہے اور 2 ہو تو مرکب ہے۔ اگر اکیلا ہے تو پھر اس کی 3 قسمیں تھیں، یا تو اس کے معنی معلوم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر معنی معلوم نہیں ہے تو وہ حرف ہے، اگر معنی معلوم ہے تو پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو اس معنی پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا۔ اگر پایا جائے تو فعل ہے، اور اگر نہ پایا جائے تو اسم ہے۔ اور پھر آیا تھا کہ اگر 2 لفظ ہیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں تھیں، مرکب مفید، غیر مفید۔ مرکب مفید کہتے ہیں کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس سے کسی خبر کا یا طلب کا فائدہ حاصل ہو۔ اور پھر مرکب مفید کو کہا گیا تھا جملہ و کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے کی 2 قسمیں تھیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکے۔ پھر اس کی 2 قسمیں بھی تھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو۔ جملہ فعلیہ کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ فعل ہو۔ اور پھر جملہ انشائیہ کی قسمیں آئی تھی، جملہ انشائیہ کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ اس کی 10 قسمیں آئی تھی، امر، نہیں، ترجی، تمنی، استفہام، عقود، ندا، عرض اور قسم اور فعل تعجب، یہ سب قسمیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد مرکب غیر مفید کا ذکر ہوا تھا کہ جس کے جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کسی خبر کے طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو تو یہ مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ پھر مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں آئی تھی، مرکب اضافی کہ جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جائے، مرکب اضافی ہوتا ہے۔ اور مرکب بنائی کہ 2 اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو اور دونوں کے درمیان جوڑنے والا کوئی حرف بھی ہو، جیسے احد عشرہ اصل میں احد و عشرن تھا۔ اور مرکب مناسب 2 اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، ان کے درمیان کوئی حرف جوڑنے والا نہ ہو۔ اور مرکب توصیفی کہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی بیان کرے۔ تو اس طرح سے یہ پوری کتاب جو ہے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔